ہے، لیکن ایک ضروری بات عرض کرنا چاہتا ہوں اپنے تذکیر کے لیے۔ پہلا مخاطب میں خود ہوں اور پھر اپنے واسطے سے آپ سب حضرات سے گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے ابھی ایک آیت پڑھی، چھوٹی سی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ۔ اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے، یہ جملہ ہے۔ اب پہلی بات تو یہ سنیے، یہ سمجھیے اور سوچئے کہ خطاب کس کو ہو رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی اس بات کا اعلان فرما رہے ہیں کہ تم ایمان لا چکے ہو، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، اے مومنو۔ خطاب کس سے ہے؟ کافروں سے نہیں، غیر مسلموں سے نہیں، بلکہ مومنوں سے جو ایمان لا چکے۔ ان سے کیا کہا جا رہا ہے؟ ادخلوا فی السلم، اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اب ابھی تو کہا تھا کہ ایمان لے آئے ہیں اور ان کے ایمان کا اعتراف بھی فرمایا تھا اور اسی ایمان کے حوالے سے ان کو خطاب بھی فرمایا تھا۔ اب فرما رہے ہیں اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ ایمان نام ہے در حقیقت کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو دل سے مان لینے کا نام ایمان۔ لیکن اسلام میں داخل ہونا یہ صرف کلمہ پڑھنے سے نہیں ہوتا۔ کلمہ پڑھنے سے آدمی مومن تو ہو گیا، لیکن اسلام میں ابھی داخل نہیں ہوا۔ اسلام میں داخل ہونے کے ضروری کے معنی یہ ہے کہ جب تم نے لا الہ الا اللہ کہا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ میں اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں مانوں گا، اللہ کے خلاف کسی کا حکم نہیں مانوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو اپنا معبود سمجھتا ہوں، کسی بڑے سے بڑے انسان کو، کسی بڑے سے بڑے صاحب منصب کو، کسی بڑے سے بڑے سرمایہ دار کو، اس کی سرمایہ داری کی وجہ سے، اس کے منصب کی وجہ سے، اس کے عہدے کی وجہ سے، اس کے رشتے کی وجہ سے، اس کی بات اگر اللہ کے حکم کے خلاف ہوئی نہیں مانوں گا۔ یہ معنی ہے لا الہ الا اللہ۔ تو یہ صرف ایک کلمہ نہیں ہے، جنتر منتر نہیں ہے کہ آدمی نے ایک منتر پڑھ لیا اور پڑھنے کے بعد وہ جہنم پروف ہو گیا کہ اب اس کے بعد وہ جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ کوئی جنتر منتر نہیں ہے، یہ ایک معاہدہ ہے۔ جب ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو میں ایک معاہدہ کرتا ہوں اپنے خالق اور مالک کہ اللہ میں آپ کے سوا کسی کو معبود نہیں مانوں۔ یہ پیشانی آپ کے سوا کہیں اور نہیں ٹکے گی، یہ پیشانی ساری صرف آپ کے لیے ہے، یہ دل صرف آپ کے لیے ہے۔ آپ کی محبت ساری محبتوں پر غالب ہوگی، شوہر اور بیوی کی محبت، باپ اور بیٹے کی محبت، بھائی اور بھائی کی محبت، دوست اور دوست کی محبت، یہ ساری محبتیں اے پروردگار تیری محبت پر قربان۔ یہ معنی ہے لا الہ الا اللہ کہ اگر میری محبت مجھے مجبور کر رہی ہے کہ میرا بیٹا مجھے کسی گناہ پر آمادہ کر رہا ہے، میری محبت محبت کہہ رہی ہے میرا بیٹا ہے، میری بیٹی ہے، اور مجھے کسی ناجائز کام کا تقاضا مجھ سے کر رہی ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے، بیٹی کی محبت اور بیٹے کی محبت قربان ہے اس اللہ کی محبت کو۔ لا الہ الا اللہ، یہ معنی ہے لا الہ الا اللہ۔ محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم بذات خود تو ہم کلام ہو نہیں سکتے، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ باری تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم باری تعالیٰ کا کلام براہ راست سن سکیں۔ اللہ نے اپنا نمائندہ، اپنا شاہکار دنیا میں بھیجا ہے، جناب خاتم النبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، تو میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ جب اللہ کے رسول ہیں تو ان کی جو بات ہے وہ میرے لیے واجب التعمیل، اور اگر مجھ سے کوئی اور کہتا ہے، مجھ سے کوئی انگریز کہتا ہے کہ ایسا کام کرو، تو میں اس کا تابع نہیں، اس کا غلام نہیں، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام، اس کو رسول مانتا ہوں، اس کی تعلیمات کو حق جانتا ہوں۔ یہ ہے معنی ایمان کی، اشہد اللہ